اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں جس کا نام چراغ علم ہے۔ چراغ علم امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اکثر جس طرح ہم سولر سسٹم و خلا اور گیلیکسیز کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے یوتھ ہے، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں یا ہمارے جوان بھائی ہیں، اکثر ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر اور سیارے ہیں تو اس پہ زندگی ہے، علامت زندگی ہیں تو وہاں پہ زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اکثر لوگ اس کو، ہم نے ابھی جو ایک آدھ ویڈیوز ریلیز ہوئیں جو سائٹنگز ہوئیں، جیسے مثلا US نیوی شپ کے اوپر ایک ویڈیو ریلیز ہوئی، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ کچھ اقوال امام ایلینز ہیں، ایک میں چاہوں گا روشنی ڈالیں آپ کہ ایلینز کا وجود ہے کہ نہیں ہے، یا امام کی اقوال کی روشنی میں کہ ایلینز کا ایگزسٹنس ہے کہ نہیں ہے۔ بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، مطلب یہ سوال تو ہر آدمی کے دماغ میں آتا ہے۔ دیکھیے یہ بات بعید از عقل ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنا بڑا اس کا آبزرویبل یونیورس کا ڈائی میٹر ہے، تو پھر ان آبزرویبل یونیورس کتنا بڑا ہوگا، اتنی بڑی کائنات میں ہم اکیلے ہوں۔ تو یہ تو خود اماموں کی احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، ایک نہیں کتنی ہی حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ جہاں امام سے سیدھے طور پہ پوچھا گیا کہ مولا کہ کیا باقی دنیایں بھی ہیں، کیا باقی، اور تو امام نے اس کے جواب دیا کہ جیسے تمہارا سورج ہے ویسے اللہ نے اور سورج بھی خلق کیے ہیں۔ اس زمانے میں تصور تو تھا نہیں کہ آسمان میں بس ایک سورج نظر آتا ہے، باقی سب تو ستارے اور چاند نظر آتے ہیں۔ اچھا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سورج بھی ایک ستارہ ہی ہے۔ یہ بھی امام نے بتایا کہ کچھ ایسے بھی ستارے، جو رات میں تم ستارے دیکھتے ہو، اس میں سے کچھ ایسے بھی ستارے ہیں جو تمہارے سورج سے زیادہ روشنی رکھتے ہیں، ان کے سامنے تمہارے سورج کی روشنی ہیچ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات آج ہم جانتے ہیں کہ جو ہے وہ جن کو جو ہے وہ ریڈ سپر جائنٹس کہا جاتا ہے، جن ستاروں کو، وہ مطلب 400 گنا زیادہ بڑے سورج کے مقابلے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا اس زمانے میں۔ تو بہرحال وہی بات، اب کیا امام نے فرمایا کہ ایسے اور بھی سورج ہیں اور وہاں پر اور بھی دنیایں ہیں اور وہاں پر بھی زندگیاں آباد ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا، تو یہاں عالم کی بات نہیں، عالمین کی بات ہو رہی ہے، یعنی کئی سارے عالم ہیں، تو ویسی کئی ساری دنیایں۔ خود احادیث میں اس سلسلے میں آیا، بہار الانوار میں روایت موجود ہے، چھٹے امام ہی کے جملے ہیں کہ جہاں امام نے ارشاد فرمایا، امام ششم نے، کہ اللہ نے جیسے تمہاری دنیا کو خلق کیا ویسے ہی 70,000 دنیایں اور بنائی ہیں۔ اب دیکھیے جب بھی ناظرین جب اس قسم کی عادت سنا کریں تو اس کو حتمی نہ مانا کریں، عربوں میں مطلب علامتی طور پہ بھی 70,000، اس کا مطلب ہے کثرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے بہت ساری دنیایں بنائی ہیں۔ یعنی جب فگر آتا ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کسی حدیث میں 70 آئے، کسی میں 80 آئے، کسی میں 40 آئے، کیا معاملہ ہے؟ تو کنفیوژن کی بات نہیں ہے، یہ ہاں یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ساری دنیایں بنائی گئی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا 70,000 عالم اللہ نے اور خلق کیے ہیں۔ اور بصائر و درجات جو کہ شیخ ابو جعفر صفار رضوان اللہ علیہ، ہمارے 11ویں امام کے صحابی، اور ان کے انتقال 290 ہجری میں ہوا، یعنی غیبت کا بھی زمانہ ہونا، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یہ بھی زمانہ انہوں نے پایا۔ تو ان کی کتاب کتنی پرانی کتاب ہے، آج کی کتاب تھوڑی نہ ہے، اتنی قدیم کتاب ہے جو ہے وہ بصائر و درجات، اس کی 10ویں جلد میں ایک پورا باب انہوں نے بنایا اس پورے موضوع پر، پورا چیپٹر ہے کہ جیسے یہ دنیا ہے ویسی اور بھی دنیا ہے، اور وہاں پہ بھی کون حجت ہے، یہی 14 جو یہاں پہ حجت ہے وہی وہاں پہ بھی حجت ہے، ویسے ہی اور بھی دنیا ہے۔ تو اس میں سے بس تبرکن، یعنی ہمارے یہاں احادیث میں یہ بات تو واضح ہے کہ ایلین، آپ اس کو ایلین کہیے، آپ اس کو کچھ اور کہیے، لیکن دنیا، لائف آن ادر پلانٹس، اور سیاروں پہ زندگیاں تو آباد ہیں۔ اب یہ کہ وہ زندگی کیسی ہے، یہ بہرحال اس زمانے کا وہ نہیں تھا کہ یہ بتایا جاتا کہ وہ زندگی کیسی ہوتی، اور فزیکل ہے یا میٹا فزیکل ریلم ہے تو یہ بھی جو ہے وہ بہرحال، لیکن الگ الگ قسم کی جو ہے وہ احادیث آئی ہیں، کچھ میں جو ہے وہ ظاہر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میٹا فزیکل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بس ایک حدیث اپنے ناظرین کی خدمت ان کے ذوق ایمانی کے میں اضافے کے لیے ایک حدیث تبرکن جو ہے وہ پیش کر دوں میں، کہ جو بصائر و درجات ہی میں چھٹے امام کی ہے، کہ جہاں ایک راوی آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ جو ہے مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں فرزند رسول ہے میرے مولا واقع، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، ہادہ قبۃ آدم قال نعم، کہ مولا کی جو ہے کیا یہ قبہ جو ہے وہ آدم کا قبہ ہے، یعنی آسمان جو ہے وہ آدم کا آسمان ہے، یا اس کو یہ دنیا آدم کی دنیا، آپ جیسے بھی اس کو سمجھ لیں، کنائے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ قبہ آدم کا قبہ ہے۔ امام نے فرمایا ہاں یہ قبہ آدم کا قبہ ہے، لیکن اس قبے کے بھی ادھر، مطلب اس میں اور بھی ایسی ہی دنیایں ہیں۔ امام نے فرمایا تمہارے مغرب کے پیچھے 39 مغارب اور ہیں، تمہارے مشرق کے پیچھے 39 مشارق اور ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ یہاں کثرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔
پھر ہاں فگرز پہ آپ نہ جائیے، کثرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے آخر میں ایک بات کہی، اب اس حدیث سے یہ آپ کے اوپر کیا آپ اس کو فزیکل ریلم میں سمجھیں یا میٹا فزیکل ریلم میں سمجھیں۔ امام نے فرمایا اللہ نے ایک دنیا ایسی بھی بنائی ہے کہ جہاں پر وہ لوگ پلک جھپکنے بھر کے لیے اپنے اللہ کی، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان تک آدم کا واقعہ پہنچا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں خلق ہوئے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ام لم یخلقوا یتبرؤون من فلان و فلان لعنہم اللہ، کہ اللہ نے انہیں اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ فلاں پر اور فلاں سے اظہار برات کرتے ہیں، خدا کی لعنت ان دونوں پر، وہ فلاں اور فلاں پہ تبرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بنایا ہی اسی لیے، ان تک آدم کا قصہ نہیں پہنچا اور شیطان کے واقعے نہیں پہنچا۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں صاحب یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ ملائکہ کو بناتا ہے، قدسیوں کو بناتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، کچھ رکوع کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ قیام کر رہے ہیں، وہی اللہ وہ ان کو بھی بنا سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ صرف فلاں اور فلاں پر، یعنی یہ تو ایک دنیا امام نے واضح طور پہ بتا دی ہے۔